السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات بہت ہے، حالات ناساز ہے، حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم پریشان ہو چکے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ حالات سے نکلنے کا کوئی وظیفہ؟ فرمایا، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ دیکھو، حالات جو ہے نا، وہ تو چلتے رہیں گے، یہ دنیا ہے، اس میں اونچ نیچ آتی رہے گی، رات دن آتے رہیں گے، خوشی غم آتی رہے گی، خوشی ہو شکریہ ادا کرے، غمی ہو تو صبر کرے، شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی، ایسے اعمال کرے جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال سنوار لیں گے تو اللہ ہمارے حالات درست فرما دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 3 باتیں لوہے کی لکیر ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا، جو آدمی آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ذمہ داری لیتے ہیں، تم اپنے لیے آخرت کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پروردگار تمہارے دنیا کے کاموں کا معین اور مددگار بنتا ہوں۔ کتنی بڑی بات! ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، نیک عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے،
گناہوں سے بچتا ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو ہم آخرت سنواریں گے، اللہ ہماری دنیا سنوار دیں گے۔ ہاں، ہمیں اپنے بس کی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ فرمائی، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنے خلوت کے یعنی باطن کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے ظاہر کے حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنا باطن سنوار دیں گے تو اللہ تعالی ظاہر کے حالات کو بھی درست فرما لیں گے۔ فرمایا، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور فرما۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے باطن کے معاملات کو سنوار لیں، اپنے خلوت کے معاملات کو درست کر لیں، اللہ تعالی ہمارے ظاہر کے حالات کو بھی درست فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، لوگوں کے سامنے ہم کچھ اور ہو، تنہائی میں کچھ اور ہو۔ باہر تو ہم لوگوں کے سامنے تو ہم نیک بنے پھرتے ہو اور تنہائیوں میں شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ باہر تو ہم دین کے مذاکرے کرتے ہو اور تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو۔ باہر تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور ہماری تنہائی کچھ اور ہو۔ ایسا نہ ہو، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم تو دیندار بنے۔ ایک بات یاد رکھیے، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں بنتا، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی دیندار ضرور بن جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو جو سب سے خوبصورت تحفہ دے سکتے ہیں وہ دین کا ہے، کہ اپنے بچوں کو دین دے۔ دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا، ان کو دین سکھا دو۔ کوشش کرو ان کو عالم بنا دو، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اللہ والوں کے بیانات سناؤ۔ رات میں کوئی ایک وقت نکال کر ان کو لے کر بیٹھو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اللہ سے ہونے کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اللہ کی طاقت کے بارے میں بتاؤ، اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاؤ، اللہ کی بڑائی کے بول بولو، ان کے سامنے جنت کا تذکرہ کرو۔ اللہ خوش ہوتے ہیں تو پھر جنت دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی محبت کی باتیں بھی بتاؤ۔ کوشش کرو بچے کے دل میں اللہ کی محبت بھی آئے، اللہ کا خوف بھی آئے، تاکہ اللہ کی محبت آئے تو نیک اعمال کریں، اور اللہ کا خوف آئے تو گناہوں سے بچے۔ ان کو بھوت سے نہ ڈراؤ، اندھیرے سے نہ ڈراؤ، کتے بلی سے نہ ڈراؤ، جنات سے نہ ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ۔ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت کی باتیں ان کو سناؤ، تاکہ اللہ کی محبت بھی آوے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت بتاؤ، تاکہ ہمارے بچے اللہ سے جڑے۔ تیسری بات یہ فرمائی، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، جو شخص اپنا اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اور اس کے اور مخلوق کے تعلقات کو بھی اللہ اچھا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔
جو شخص اپنا اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور اس کے اور مخلوق کے تعلقات کو بھی اچھا بناتے دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو اللہ عزت و بری زندگی عطا فرمائیں گے، اور اپنے دل پر محنت کریں۔ معلوم ہوا کہ محنت تو ہمیں اپنے دل پر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے باطن کو ٹھیک کر لیں گے، اللہ ظاہر کو ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لیں گے، اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان تعلق کو ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے آخرت پر محنت کر لیں گے، اللہ ہماری دنیا کے کام سنوار دیں گے۔ تو محنت کا میدان کون بنا؟ اپنی ذات بنی۔ اور آج ہمارا حال الٹا ہے، ہماری نگاہیں دوسروں پر پڑتی ہے، ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ کاش یہ آنکھیں بند ہو جاتی، یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اے انسان، تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ انسان تھوڑا اللہ کی طرف آتا ہے نا، توبہ کر لیتا ہے، نیکی کے راستے پر آتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کرتا ہے، تو میری دینی ماؤں بہنوں، شیطان پھر کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ ایک کوشش کرتا ہے کہ اس کی گاڑی بہت اچھی چل رہی، پنچر کرو۔ اس لیے وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، وہ عورت کے دل میں، تو تو بہت اچھی ہے، تو بہت نیک ہے، تو تو تعلیم اجتماع چلاتی ہے، تو تو یہ کرتی ہے، تو تو تفسیر کرتی ہے، اور ماشاءاللہ تیرا تو ایک اونچا مقام ہے۔ دیکھ، وہ یہ نہیں کرتی، وہ یہ کام کرتی ہے، وہ یہ گناہ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ دوسروں کے عیب ڈالتا ہے، تو پھر اس عورت کو کیا لگتا ہے کہ میں اس سے اچھی ہوں، اور جیسے ہی اپنے کو اس سے اچھی سمجھتی ہے، اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے۔ اب اللہ کی نظر سے گرے گی تو اللہ کی مدد کہاں اس کے ساتھ رہے گی؟ اس لیے بہت چوکن نہ رہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، تو کیا دین کا کام نہ کرے؟ تو کہا نا دین کا کام تو کرے۔ گاڑی چلائے تو سب آزو بازو کے گلاس پر اور سب پر نظر رہنی چاہیے، تو دین کا کام کرے تو ذرا چوکن نہ بھی رہے۔ دین کا کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ گاڑی میں بریک ہوتی ہے نا، بریک کے بغیر بریک کے کوئی گاڑی چلتی ہے؟ تو بریک بھی ہمارے پاس ہو۔ نفس یہ بات ڈالے کہ تو اب کچھ ہو گئی ہے، تو کہنے گا نا میں گنہگار ہوں، ابھی میری موت نہیں آئی، اور میری جو سہیلی ہے نا، جو غفلت میں ہے، جو عیاشی میں ہے، جو دنیا کی فیشن میں ہے، ابھی اس کی بھی موت نہیں آئی۔ کیا پتا میری کوئی ادا اللہ کو ناپسند ہو، میرا اینڈ اچھا نہ ہو، کیا پتا اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو، موت سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کا اینڈ اچھا آ جائے۔ اور اعتبار تو خاتمے کا ہے، اور میں جو نیک ہوں تو اللہ کے فضل سے ہوں، جو اللہ نے مجھے نیک بنایا وہ اللہ اس کو بھی نیک بنا سکتا ہے۔ ماں کا بچہ نافرمان ہو، ماں مارے تو ماں سمجھتی ہے میرا حق ہے، کوئی اور نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو ماں برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اگر کسی بندے کو سزا دے تو وہ اللہ کا حق ہے، ہم اگر نظر اٹھا کے دیکھیں تو یہ اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے محبت کرنے والے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ذرا چوکن نہ رہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھے ہو جاؤ، لوگوں کے بارے میں بولنے سے گونگے ہو جاؤ، لوگوں کے بارے میں سننے سے بہرے ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت تم دنیا والوں سے غافل ہو جاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر بندے کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو بندے کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے، ہم خود ہی اپنا جائزہ لگائیں تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہے تو سمجھ رہے، ارے وہ ہے اسی کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس کا اینڈ کا نہیں پتا، اس کے ظاہر کو دیکھ کے ابھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے سے پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں ایمان لائے، پھر کتنا اونچا مرتبہ پایا۔ تو پہلے کیا حال تھا، بعد میں کیا حال ہوا، آپ دیکھیں۔ میرے ایک بہت اچھے تعلق والے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے میں مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، پنڈت تھا،
اب وہ ایمان لے آئے اور اب وہ دعا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا والے ایمان لے آئے. بھائی پہلے کچھ حال اور تھا، بات کا حال کچھ اور ہے. فضیل بن نیاز پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا. کیا پتا اللہ کس کو کب توبہ کی توفیق دے دے اور کہاں کس سے اللہ دین کا کام لے لے. ابھی اللہ جن سے دین کا کام لے رہے ہیں، ہم اپنی پہلی زندگی تو دیکھیں، ہماری بھی زندگی کیسے غفلت میں گزری. جو اللہ کام لینا جانتا ہے وہ اللہ واپس کام رکوانا بھی جانتا ہے. اس لیے تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں. ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ڈاکٹر وہ جو بیمار ہوتے ہیں نا ان کو برا نہیں سمجھتا، رحم دلی بتاتا ہے تو پھر آپریشن کرتا ہے. اور اللہ کی شان، بہت سے مریض لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں. اب اگر کوئی مریض ہمارے پاس آئے اور ہم سمجھے کہ یہ تو دین سے بہت دور ہے، یہ تو بیمار ہے، اور اس سے نفرت کریں تو وہ تو اور دور ہو جائے گا. فرمایا سب سے زیادہ قابل رحم کون؟ تو کہا گنہگار، دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی پریشان، تو اس کو تو اور رحم دو. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق دیکھ کے توبہ کریں، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے تڑپو. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی پہلی لائف دیکھو، گانا گا رہے ہیں، اور بعد کی لائف دیکھو حضور کی شان میں نظمیں پڑھ رہے ہیں. تو ابھی کی کسی کی لائف کو دیکھ کر ہم اس کو برا نہ سمجھے کہ یہ تو بس ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ تو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ہاں، انسان کو جب دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں نا تو پھر انسان کو اپنی خوبیاں نظر آتی ہے. وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ نا میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت اللہ کا ذکر کرتی ہوں، میں تو جو ہے نا تعلیم بھی کرتی ہوں، میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں، میں کر کے اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے. نہیں دیکھتے بکریاں میں کرتی ہیں، ان کو ذبح کیا جاتا ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، تکبر سے بچو، عجب سے بچو. اللہ دین کا کام لے رہے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو. اللہ تو چاہتا ہے تو اللہ غیروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہے. ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے. اللہ ہم سے کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی ہے. بیجاپور کی جامع مسجد دیکھ کر آیا ہوں، ایک شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے. شیعہ بادشاہ آج وہ تبلیغ کا مرکز بنا ہوا ہے بیجاپور کا. تو دیکھو اللہ نے تو شیعہ بادشاہ سے کام لے لیا. ابھی گونگے بہروں کی جماعت چل رہی، نابیناؤں کی جماعت چل رہی. اللہ چاہتا ہے تو گونگے بہرے اور نابیناؤں سے کام لے لیتا ہے. اللہ نے اگر بولنے کی توفیق دی ہو، ہم اچھا بیان کرنا جانتے ہو تو تکبر نہ کریں، ہم فخر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں. اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم جتنا بول رہے ہیں اتنا عمل بھی کر رہے ہیں؟ اللہ نے اگر یہ سوال پوچھ لیا کہ تو جتنا بولتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، تو جتنا جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، یہ تو ہمیں سوال ہونا ہے نا. میری دینی ماؤں بہنوں، آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہے، اپنے پہ نظر نہیں پڑتی. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ چیزوں کے اندر تاثیر یہ انسانی تجربہ ہے، اور اعمال کے اندر تاثیر یہ خدا کا وعدہ ہے. بھائی میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے تجربے سے زیادہ خدا کے وعدے پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے تجربے کے تحت بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کرنٹ لگے گا، اپنے تجربے کے تحت زہر نہیں پیتے کہ موت کا خطرہ ہے، دور رہتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، تو پھر خدائی وعدہ تو ہے کہ گناہ کرو گے تو عذاب پاؤ گے. ہم گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. یہ جو انسان کے گناہ ہیں کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. اگر اللہ خوش ہو جائیں گے تو زندگی کا لطف بھی ملے گا، بہت سی نعمتوں سے نواز دیں گے، ہماری تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک کاش ہم اللہ کو خوش کر لیں. دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے زندگی گزر گئی،
نہ دنیا والے خوش ہوئے نہ اللہ خوش ہوا. اللہ کو خوش کر کے دیکھیں, سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہیں اللہ کے لیے, اللہ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ دنیا والوں کے سامنے مسکراتے رہو اور اللہ کے سامنے روتے رہو, کیونکہ دنیا والے مسکرانے والے کو اور اللہ رونے والوں کو پسند فرماتے ہیں. لیکن کوئی بھی کام بغیر اخلاص کے نہ کرو, ہر اچھا کام اخلاص کے ساتھ کرو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوست, گناہ کو نہ دیکھنا کہ چھوٹا ہے یا بڑا, بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو, وہ بہت بڑی ذات ہے. اللہ رب العزت دنیا میں بھی انتقام لیتے ہیں, اور جب اللہ تعالی انتقام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر گھر بیٹھے بٹھائے بندے کو ذلت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہماری جان چھڑائے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ چھوٹے گناہ سے بھی بچا, اللہ بڑے گناہ سے بھی بچا, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے پر لعنت فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے پر لعنت فرماتے ہیں تو اس لعنت کا اثر اس کی 7 پشتوں تک آگے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے پر لعنت فرماتے ہیں تو اس لعنت کا اثر اس کی 7 پشتوں تک آگے چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں, نافرمان نہ بنے, اللہ کے فرما بردار بندے بنے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنواریں گے, اللہ تعالی ہماری آخرت بھی سنواریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں, دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں. ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ جی بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار, خطا کار, سیاہ کار, مجرم اور پاپی ہیں. مالک دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت میں, خلوت میں, تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہیں, آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہوئی ہے. اے اللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا, آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا. کریم اللہ معاف کر دیجئے, رحیم اللہ معاف کر دیجئے. آج آپ کے لاڈلے نبی کی محبوب امت آج پریشان حال ہے. پوری امت کی کشتی کنارے لگا دے. امت کو عزت رفتہ عطا فرما, امت کو عظمت رفتہ عطا فرما, امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. پوری امت کی گناہوں سے جان چھڑا, پوری امت کو اپنا ولی بنا, پوری امت کے عقائد درست فرما, پوری امت کو اہل سنت والجماعت میں سے بنا, پوری امت کو کامیاب ہونے والے جماعت میں سے بنا. پیارے اللہ ہمیں ہمارے نبی کے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو ایک بنا, پوری امت کو نیک بنا. رمضان کی برکت سے سب کو ہدایت کاملہ اور اخلاق حسنہ عطا فرما. سب کے ایمان کو مضبوط فرما. پوری امت کو نمازی بنا, خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو اللہ علم نافع عطا فرما. پوری امت کو اللہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پوری امت کو اخلاق حسنہ نصیب فرما. اللہ پوری امت کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ پوری امت کو دین کے تمام شعبوں سے جڑنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی اور راہ خدا میں وقت لگانے کی اللہ ہم پوری امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فرقوں میں بٹنے سے ہماری حفاظت فرما, ناحق فرقے میں جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حق پر جمع, قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کو اخلاص عطا فرما, تقوی عطا فرما, ان کی باتوں میں اثر پیدا فرما. اے اللہ ان کو اخلاص عطا فرما, ان کی برکت سے پوری امت کو اخلاص عطا فرما. اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, ان کی برکت سے پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ جی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, آپ تو بڑے بادشاہ ہیں, آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, آپ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے,
پیارے اللہ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے سنا جو اپنے اعمال کو سنوارتا ہے آپ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے سنا جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے سنا کہ جو آپ سے صلح کر لیتا ہے آپ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، پچھلے جو گناہ ہوئے معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں کہ آپ کے حکموں پر چلیں گے، حضور کے طریقوں پر چلیں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہماری توبہ کو توبۃ النصوحہ بنا، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی، جو باتیں کہی گئی، پڑھی گئی، سنائی گئی، اے اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہوئی ہو، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بن مانگے عطا فرما، جو دن میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو رات میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو انجانے میں گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما، ہمارے باطن کو بھی درست فرما۔ پیارے اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما، اپنی محبت کاملہ عطا فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر ایک دینی ماؤں بہنوں کی جائز تمناؤں کو اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آج جو ہے دعا ہوگی۔ دعا کا وقت تھا دوسرے عشرے میں 6:45 سے 7، لیکن آج سے تھوڑا وقت چینج ہوا ہے۔ گزشتہ کل رات کی مجلس میں اور 2-3 مجلس میں ذرا بتانا بھول گیا، تو آپ ذرا ہو سکے تو اس کی ذرا دعوت بھی چلا دیں کہ دعا آج سے 6:30 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ 6:30 بجے 6:30 پر انشاءاللہ دعا شروع ہوگی آج سے۔ تو آپ بھی سنیں، آپ کے گھر والے، جو اگر آپ گھر والے سنتے ہو تو بتا دیں، اڑوس پڑوس والے سنتے ہو ان کو بتا دیں۔ تو دعا کا وقت جو ہے 6:30 پر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ رات کی مجلس تو 11 بجے ہوگی۔ صبح سحری کا جو دعا کا وقت ہے وہ 3:25 کا رہے گا، اور دوپہر کی مستورات کی جو مجلس ہے وہ انشاءاللہ 1:30 بجے شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔